آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 190 دعوت اسلام اور اس کے مختلف ادوار 20واں حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ دعوت اسلام کا تیسرا دور حصہ دوم، قریبی رشتہ داروں کو دعوت حق دینے کے لیے حکم الہی۔ مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی بولا، خدا کی قسم اے ابو طالب، تیری قوم نے تیرے ساتھ کمال انصاف کیا ہے اور حد المقدور کوشش کی ہے کہ اس الجھن سے تمہیں نکالیں جو تم ناپسند کرتے ہو۔ تم نے ان کی یہ منصفانہ پیشکش ٹھکرا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ تم ان سے کسی قیمت پر مفاہمت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جناب خواجہ ابو طالب نے فرمایا، اے مطعم، میری قوم نے ہرگز میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، البتہ تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور میرے خلاف ساری قوم کی مدد کی ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ دن بدن کشیدگی میں اضافہ ہوتا گیا، حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے چلے گئے، عداوت کی آگ تیزی سے بھڑکنے لگی، ایک دوسرے کی کھل کر مخالفت ہونے لگی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی قریبی رشتہ دار بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے۔ اس تکلیف دہ ماحول سے متاثر ہو کر جناب خواجہ ابو طالب نے ایک قصیدہ لکھا جس میں اس طوطا چشمی پر ان رشتہ داروں کو آر دلائی۔ اس قصیدے کے چند اشعار آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ میں اپنے دو سگے بھائیوں کو دیکھتا ہوں، جب ان سے صورتحال کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے بس میں کچھ نہیں، سب کچھ دوسروں کے اختیار میں ہے۔ ان کے بس میں تو سب کچھ تھا، لیکن وہ دونوں اپنے مقام سے گر پڑے، جیسے ذی علق پہاڑ سے پتھر لڑک جاتا ہے۔ میں خاص طور پر عبد شمس اور نوفل کا ذکر کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیں اس طرح دور پھینک دیا ہے جس طرح دہکتے ہوئے انگارے کو دور پھینک دیا جاتا ہے۔ کفار مکہ کا وفد تیسری مرتبہ جب حضرت خواجہ ابو طالب کے پاس گیا اور عمارہ کی پیشکش کی جسے آپ نے حقارت سے ٹھکرا دیا تو حالات اور کشیدہ ہو گئے اور کفار نے متحد ہو کر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے پروگرام بنانے شروع کیے۔ جناب خواجہ ابو طالب نے محسوس کیا کہ میں تنہا کفر کی اجتماعی الغار کو نہیں روک سکتا، چنانچہ آپ نے ایک قصیدہ لکھا اور اس میں بنو ہاشم اور بنی مطلب کی غیرت و حمیت کو للکارا کہ جس طرح دوسرے قبائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور عداوت میں متحد ہو گئے ہیں، ہمیں بھی آپ کی دفاع کے لیے متحدہ محاذ بنانا چاہیے۔ وہ قصیدہ کافی طویل ہے، اس کے چند اشعار بطور نمونہ پیش خدمت ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جب میں نے قوم کو دیکھا کہ ان میں محبت کا نام و نشان باقی نہیں رہا، انہوں نے محبت و قرابت کے سارے رشتے توڑ دیے ہیں اور انہوں نے کھلم کھلا ہماری دشمنی اور ایذا رسانی شروع کر دی ہے، اور انہوں نے ہمارے دشمن کا حکم ماننا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا ہے اور ہمارے پس پشت غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ میں نے اپنے نفس کو صبر کی تلقین کی اور میرے ہاتھ میں گندم کو لچکدار نیزہ تھا اور سفید کانٹے والی تلوار جو بزرگ سرداروں سے ہمیں ورثے میں ملی تھی۔ میں نے بیت اللہ شریف کے پاس اپنی قوم اور اپنے بھائیوں کو جمع کیا اور میں نے بیت اللہ کے سرخ دھاریوں والے غلاف کو پکڑ لیا۔ خانہ خدا کی قسم، تم نے جھوٹ بولا ہے کہ ہم مکے کو چھوڑ جائیں گے اور یہاں سے کوچ کر جائیں گے، یہاں تک کہ تمہاری حالت مضطرب ہو جائے اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ خانہ خدا کی قسم، تم نے جھوٹ بولا ہے کہ ہم محمد کو چھوڑ دیں گے جب تک ان کا دفاع کرتے ہوئے نیزوں اور تیروں سے تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اور ہم اسے تمہارے حوالے کر دیں گے اس سے پیشتر کہ ہمارے لاشیں اس کے ارد گرد خاک آلود پڑے ہوں اور ہم اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کو بھی فراموش کر چکے ہوں۔ میرا بھتیجا گوری رنگت والا ہے جس کے چہرے کی برکت سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کی ناموس کا محافظ ہے۔ یہ وہ جوان مرد ہے کہ جس کی پناہ آل ہاشم کے مفلس لیتے ہیں، پس وہ جب اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو وہ ان پر اپنے رحم و کرم کی بارش برسا دیتا ہے۔ اس قصیدے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصال حمیدہ اور اخلاق جمیلہ کا تذکرہ ہے، ساتھ ہی اپنے اور بنو ہاشم بنو مطلب کے نوجوانوں کے اس عزم مصمم کا پرجوش انداز میں اعلان ہے کہ جب تک ہم میں سے ایک مرد یا ایک عورت بھی زندہ ہے، کسی کی مجال نہیں کہ میرے بھتیجے کا بال بھی بیکا کر سکے۔ اگرچہ اس قصیدے کا ہر شعر عربی فصاحت و بلاغت کی جان ہے اور اس کا ہر مصرع اس محبت و شیفتگی کا آئینہ دار ہے جو محترم چچا کو اپنے بلند اقبال فرخندہ فال بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔
چاہیے تو یہ تھا کہ مکمل قصیدہ ہدیہ ناظرین کیا جاتا، لیکن یہ کافی طویل ہے، اس لیے اس کے چند اشعار بطور تبرک ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے، تاکہ محبت کے ان عمیق جذبات کا کچھ تو آپ کو احساس ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے جملہ افراد کو متحد کرنے کی یہ کوشش برابر ثابت ہوئی۔ ان دونوں خاندانوں نے وعدہ کیا کہ وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ دشمنوں کے ہر وار کے سامنے وہ خود سینہ سپر ہوں گے اور وہ اپنی جان کی پرواہ تک بھی نہیں کریں گے۔ البتہ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا اور خاندان بنی ہاشم کا ایک سرکردہ فرد تھا، اس نے اپنے خاندان کے موقف کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنی ہر چیز داؤ پر لگانے کی قسم کھائی۔ اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچانے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں صرف ہونے لگا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے پروردگار کے حضور معافی کے خواستگار ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار جبکہ آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔